بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حاضر ہوں آپ کی خدمت میں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تو پچھلے لاسٹ ویڈیو میں ہم نے آرٹیکل 156 کر لیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم کریں گے آرٹیکل 157، 158 اور 159، اور آج انشاءاللہ ہم آئین کے پارٹ 5 کے چیپٹر 3 یعنی لاسٹ چیپٹر آف پارٹ 5 کا جو آخری چیپٹر ہے اس کو بھی آج ہم کمپلیٹ کریں گے۔ تو آرٹیکل 156 جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا وہ تھا اس کے بارے میں اکنامک کونسل، نیشنل اکنامک کونسل، اور آج پڑھیں گے 157 الیکٹریسٹی کے بارے میں ہے۔ اس میں فیڈرل گورنمنٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی صوبے کے اندر ہائیڈرو الیکٹرک یا تھرمل پاور جنریشن پلانٹ لگا سکتی ہے یا ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم بنا سکتی ہے، لیکن ایسا کرنے کے لیے اس کو صوبائی گورنمنٹ سے کنسلٹ کرنا پڑے گا۔ صوبائی گورنمنٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے شیئر نیشنل گریڈ سے اپنے شیئر کی حد تک وہ بلک میں اپنا شیئر لے اور اس کی ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن خود کرے، اور اس کی کنزمپشن پہ جو ٹیکسز ہیں وہ خود لگائے۔ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا اختیار ہے۔ اس پہ اگر کوئی ٹیرف کے اوپر کوئی اگر ہو جائے تنازع کھڑا ہو جائے بٹوین فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ، تو اس معاملے کو لے جایا جائے گا نیشنل اس میں مشترکہ مفادات کی کونسل میں، اور وہاں پر وہ معاملہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا۔ آرٹیکل 158 نیچرل گیس کے بارے میں ہے۔ یہ کہتا ہے کہ جس صوبے سے بھی گیس نکلے گی، جس صوبے میں اس کا ویل ہیڈ ہوگا، اسی صوبے کے اندر اس صوبے کی ریکوائرمنٹ کو پہلے پورا کیا جائے گا، پھر اس کو صوبے سے باہر لے جایا جائے گا۔ آگے آرٹیکل 159 براڈ کاسٹنگ اینڈ ٹیلی کاسٹنگ کے بارے میں ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ اس پہ ہم تھوڑی ان ڈیٹیل ڈیبیٹ کریں گے، کیونکہ یہ 1970 کی دہائی میں ہمارا آئین بنا تھا، تو اس وقت انٹرنیٹ کے بارے میں کسی کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ انٹرنیٹ بھی ہوگا، اور براڈ کاسٹنگ اور ٹیلی کاسٹنگ جو ہے وہ بہت آسان ہو جائے گی، ہر ایک کی پاکٹ میں ٹرانسمیٹر بھی ہوگا، ریسیور بھی ہوگا۔ تو اس وقت وہی تھے ٹرانسمیٹر جو آج بھی آپ دیکھتے ہیں ابراہباد کے قریب ایک ٹرانسمیٹنگ اسٹیشن ہے۔ اسی طرح کراچی میں لانڈی کے اندر NTS لانڈی اس کو کہتے ہیں، نیشنل ٹرانسمیٹنگ اسٹیشن لانڈی، ایک بہت بڑے ہزاروں ایکڑ کی زمین پہ ایک ٹرانسمیٹر ہوتے تھے، اور ریسیور جو ہوتے تھے وہ تو ریڈیو ہوتا ہے، چھوٹا سا سیٹ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ٹرانسمیٹر جو تھے وہ بڑے بڑے ہوتے تھے، وہ آج بھی ہیں۔ تو اس حوالے سے جو آئین کے اندر یہ جو آرٹیکل 159 ڈالا گیا وہ اسی پیراڈائم میں رہتے ہوئے ڈالا گیا جب ایک ریڈیو پاکستان ہوتا تھا اور ایک پاکستان ٹیلی ویژن ہوتا تھا۔ اب جبکہ ہر ایک کے پاس یوٹیوب ہے، انٹرنیٹ ہے، اور وہ جب چاہے جیسا کنٹینٹ چاہے وہ اپلوڈ کر دیتا ہے، اور ویورز جو ہیں وہ انٹرنیٹ سے جیسا کنٹینٹ چاہیں دیکھ سکتے ہیں اور اس کو انجوائے کر سکتے ہیں، اپنا نالج بڑھا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو انٹرٹین کر سکتے ہیں۔ تو پہلا جو آرٹیکل 159 کا پیرا 1 ہے وہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ صوبوں کے اوپر اعتماد کرے گی کہ وہ اپنے ٹرانسمیٹر لگائیں اور ریسیونگ اپریٹس لیں، اور وہ اس پہ اپنی مرضی سے ٹیکسز لگائیں، لیکن کوئی کام ایسا نہ ہوگا کہ جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف اگر کوئی پروپیگنڈا شروع ہو جائے، یا پاکستان کی سالمیت یا پاکستان کی جو جسے کہتے ہیں نا فیڈریشن کے خلاف کوئی پروپیگنڈا شروع ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ وہاں پر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ریسٹرکشن بھی لگا سکتی ہے، روک بھی سکتی ہے۔ تو یہ جو اس وقت کا قانون تھا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 1971 مارچ 1971 میں جب ملٹری ایکشن شروع ہوا تھا، تو اس وقت لیفٹنٹ کمانڈر میجر ضیاء الرحمان، لیٹر جنرل ضیاء الرحمان اور ہسبینڈ آف میڈم خالدہ ضیاء، اس نے اس غیر قانونی ریڈیو اسٹیشن سے اعلان کر دیا تھا کہ آج سے بنگلہ دیش آزاد ہے، آج سے بنگلہ دیش بن گیا۔ تو ان چیزوں کو روکنے کے لیے اس میں یہ آرٹیکل 159 ڈالا گیا کہ کوئی بھی جو ہے صوبوں کو ٹرسٹ کیا جائے گا، لیکن ان کے اوپر یہ قدغن رہے گی کہ ٹرنکویلٹی یعنی امن اور سالمیت اور امن کے خلاف اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو اس کو روکنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ ان ٹرانسمیٹر کو تباہ کر دے، ختم کر دے، روک دے، کنفسکیٹ کر لے،
وغیرہ وغیرہ. لیکن آج کے حالات میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان لبریشن آرمی وہ مری، اور پتہ نہیں کتنے IS طالبان انٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس جو ہیں انہوں نے اپنے اپنے چینل بنائے ہیں. میرا یہ اپنا چینل جو ہے جو کہ میں ٹرانسمٹ کر رہا ہوں، آج ابھی ریکارڈ کر رہا ہوں، بعد میں اس کو اپلوڈ کروں گا، ویورز جو ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے یا ڈائریکٹ دیکھ لیں گے. تو یہ چیزیں اب بہت آسان ہو گئی ہیں. اس آرٹیکل 159 کو اب امینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اب اس کے اندر جو ہے اس کو اس طرح کہ آج کے حالات جیسے ہیں کہ انٹرنیٹ کے اوپر بھی ہمیں پابندیاں ہوں گی، سوشل میڈیا پہ بھی کچھ پابندیاں ہونی چاہیے. بے لگام سوشل میڈیا جو ہے وہ بھی ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ڈس انفارمیشن جس طرح کی اب پھیل رہی ہوتی ہے، افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں، ٹویٹ کر دیا جاتا ہے، نیشنل سیکرٹس کو اوپن کر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح ملک کی سالمیت کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایاز صادق نے کہا تھا کہ جب پائلٹ کو پکڑ لیا تھا تو اس کو واپس کرنے سے پہلے سب کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں. ایسی باتیں بھی ہو رہی ہیں. لیکن پہلے چونکہ یہ باتیں ممکن نہیں تھی، لہذا یہ 4 سب آرٹیکل کے ساتھ ایک آرٹیکل 159 تھا، جو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی آج ہم چیپٹر 3 آف پارٹ 5 یعنی قانون کے 5ویں حصے کے چیپٹر 3 جس کا عنوان تھا اسپیشل پروویژنز، اس کو ہم نے ختم کر لیا. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اگلا چیپٹر 1 شروع کریں گے پارٹ 6 کا، جو فائنینس کے بارے میں، یعنی جو پارٹ 6 ہے وہ ہے فائنینس، پراپرٹی، کانٹریکٹس اینڈ سوٹس. اور ہم جو آرٹیکل چیپٹر 1 ٹیک اپ کریں گے آرٹیکل 160 سے آنورڈ انشاءاللہ العظیم. آپ سب کو بہت بہت شکریہ. اپنا، اپنے دوستوں کا، فیملیز کا، ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا، اور بہت شکریہ. میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، میری ویڈیوز کو دیکھیں، اور انشاءاللہ العظیم ہم یہ آئین کا سفر ایک دن مکمل کریں گے، اور ایک دن میں اپنا آئین بھی اس ملک کو دیکھ لوں گا. آپ سب کو بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.